اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ صدر مجلس، ریسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور انتہائی قابل قدر اور قابل احترام جائزہ پاس احباب، انقلاب کے ناگزیر تقاضے، ہم یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی سرزمین پر اس شمال مغربی ہند کے خطے میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر عظیم الشان سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ اس جد و جہد کے دوران ہمیشہ یہ ضرورت رہتی ہے کہ ہم اپنے بنیادی آبجیکٹو کو، بنیادی مقصد کو اپنے ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھیں، تاکہ اس سسٹم کے جبر کے ماحول میں ہم کہیں پر بھی لڑکھڑا نہ جائیں، ہم کہیں پر بھی بے عملی کا شکار نہ ہو جائیں، ہم کہیں پر بھی مایوسیوں میں نہ گر جائیں، ہم کہیں پر بھی نفسانی خواہشات کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے انقلابی تحریکوں میں کہ بار بار اپنے بنیادی مقصد کو اس کے پلیٹ فارمز پر، اس کی اجتماعی سرگرمیوں میں دہرایا جائے۔ ہم جس جد و جہد انقلاب میں مصروف عمل ہیں، اس کے لیے کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر انعام نازل ہو، انعام یافتہ لوگ، انعام یافتہ جماعتیں، تاریخ کی انعام یافتہ جماعتوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ سب سے زیادہ کٹھن کام ہوتا ہے، سب سے مشکل امر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ جد و جہد یہ معمولی جد و جہد نہیں، ہماری یہ جد و جہد یہ کوئی گروہی یا ذاتی مفادات کی جد و جہد نہیں، بلکہ ہماری یہ جد و جہد انقلاب، یہ بے لوث جد و جہد انقلاب، یہ ہر قسم کی قربانیوں سے گزر جانے کے جذبے سے سرشار یہ جد و جہد انقلاب، اس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اس کا مقصد انسانیت کے اوپر سے ظلم کے نظام کو مٹانا ہے، اس کا مقصد سرمایہ داری نظاموں کو تہو بالا کرنا ہے، جو انسانیت کی ترقی کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے۔ یہ عظیم الشان آبجیکٹو ہے ہمارا، اور اس میں کہیں پر بھی کسی بھی سطح پر نمود و نمائش کی کوئی گنجائش، کوئی گزر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سلے کی تمنا کے تحت اگر ہم یہ جد و جہد کریں گے تو ہم اس جد و جہد کے اندر ملاوٹ کے مرتکب ہوں۔ یہ بے لوث جد و جہد ہے، یہ تاریخ کی انعام یافتہ جماعتوں کے اسوے پر چلنے کی یہ کوشش ہے، اور انعام یافتہ جماعتوں کا اسوہ کیا ہے، زیادہ تفصیلات میں جانا مناسب نہیں ہو۔ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں انسانیت میں اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا کہ ساری انسانیت وہ اخلاق کریمہ سے متصف ہو جائے، اعلیٰ اخلاق سے ہمکنار ہو جائے. تخلقوا باخلاق اللہ، اس کی عملی شکل بن جائے. یہ بنیادی آبجیکٹو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. لیکن اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو راستے کی رکاوٹ ہے اسے دور کیا جائے. اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ کیسر و کسریٰ کے نظام، سرداران مکہ کا نظام. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعد وہلاک قیصر فلا قیصر بعد، کہ کیسر و کسریٰ کے نظاموں کو ہلاکت سے ہمکنار کرنے کے لیے، ان کو تہو بالا کرنے کے لیے، ان کو مٹا ڈالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس لیے کہ جب تک سماج کے اندر طبقات پر مبنی نظام قائم ہو، ظلم پر مبنی نظام قائم ہو، واضح و نصیحت سے انسانیت کو اخلاق کریمہ سے ہمکنار نہیں کیا جا سکتا. یہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاہ ولی اللہ نے اسی تناظر میں یہ تجزیہ کیا کہ کیسر و کسریٰ کے جو نظام تھے جن کی ہلاکت کا بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، ان میں بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ آخر وہ کون سا مرض تھا جس کی وجہ سے ان کو مٹانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آبجیکٹو بن گیا؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاشرے اور اس سماج کے اندر پیداوار دینے والے اکثریتی عوام، محنت کش عوام، ان کی پیداوار کے اوپر ایک چھوٹا سا نکھٹو طبقہ قابض ہو گیا تھا، ایک اقلیتی طبقہ قابض ہو گیا تھا. اور اس کے قبضے کے نتیجے میں کیا تھا کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی اجتماعی طور پر وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار تھی. جو طبقہ امراء تھا وہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ عیاشیوں کی لت میں پڑ کر اخلاقی پستی کا شکار تھا، اور جو عوام کا طبقہ تھا اس کو 2 وقت کی روٹی ہی نہیں مل رہی تھی، تو وہ اخلاقیات، روحانیات اس کے بارے میں سوچ کیسے سکتا تھا؟ نتیجتاً پوری سوسائٹی اس کی اخلاقیات وہ بگڑ چکی تھی. اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے کسی قوم کو اقتصادی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے. تو اب ایسے ہی سوسائٹی میں جہاں انسانیت کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے. تو وہ کیسے تکمیل ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کے اندر بد اخلاقی کا نظام پیدا کرنے والی قوت جو سسٹم ہے اس کو اکھاڑ کر پھینکا جائے. اسی لیے کیسر و کسریٰ کے نظاموں کو توڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. اس کے خلاف انقلاب کی جدوجہد کا علم بلند کیا. ایسے معاشروں کے لیے جو بنیادی حکم ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فک کل نظام، ایسے نظاموں کو بے خبر سے اکھاڑے بغیر انسانیت کو اخلاقیات سے ہمکنار نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ مذہبی طبقات، واعظین، مصلحین اخلاقیات کے کتنے لیکچر دیتے ہیں، کتنے درس دیتے ہیں، لیکن انسانی معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ بد اخلاقی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ انسانیت اخلاقی طور پر پستی سے کیوں ہمکنار ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس سرمایہ نظام کو نہیں اکھاڑا جائے گا، اس کے خلاف فک کلی نظام کے نظریے کے تحت انقلاب برپا نہیں کیا جائے گا، اس راستے کے روڑے کو نہیں ہٹایا جائے گا، انسانیت کے اندر، معاشرے کے اندر اخلاقیات پروان چڑھ ہی نہیں سکتے. اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف انقلاب کا علم بلند کیا جائے. انقلاب کے بغیر، اس سسٹم کو توڑے بغیر انسانیت میں اجتماعی اخلاق، ہمارے معاشرے میں اجتماعی اخلاق پروان نہیں چڑھ سکتے. اس نظریے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کی، آپ دیکھیں اس جدوجہد میں وہ کون سی تکلیف ہے،
وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی مشکلات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آئی، لیکن استقامت کا، صبر کا، جرت کا، بہادری کا پہاڑ بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قدموں کے اندر لغزش پیدا نہیں کر سکی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اپنے نظریے کے اوپر، اپنے انقلاب کے آبجیکٹو کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر اٹوٹ یقین تھا، لازوال یقین تھا۔ وہ یقین ہی تھا کہ جس نے فرد واحد سے آگے بڑھ کر وہ جماعت پیدا کی، جس جماعت نے قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو اکھاڑ پھینکا اور پوری دنیا کے اوپر، ایشیا، افریقہ اور یورپ، تینوں بر اعظموں کے اوپر جو اس وقت تک کی سیولائز دنیا تھی، عدل کا عالمی سطح پر جھنڈا لہرایا، جو صدیوں تک انسانی معاشروں میں عدل کو قائم کر کے انسانیت کی ترقی کا اہتمام کرتا رہا۔ آغاز ہمیشہ ایک فرد سے ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی اجتماعیت سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی وصف یہ ہوتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن، کہ چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں، اس کی وجہ ان کا اپنے نظریے پر یقین اور نظریے کی بنیاد پر ان کا ڈسپلن، آہنی ڈسپلن اس کے اندر پروئے ہوئے ہونا، یہ بنیادی وصف ہے۔ یہی خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں نظر آتی ہے۔ اس میں وہ کون سی مشکلات تھی؟ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، طائف کی گلیوں میں آپ کا وجود لہو لہان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پتھر برسائے، کانٹے رکھے گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن، اپنی دھرتی، اپنی سرزمین، اس سے ہجرت کرنی پڑی، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے۔ آج کہنا بہت آسان ہے، لیکن 3 سال تک مکمل طور پر ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ بچے بھوک سے، پیاس سے بلک رہے تھے، درختوں کے پتے وہ کھانے پر مجبور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریے کے اوپر ڈٹے رہے۔ ایک طرف غم تھے، دکھ تھے، مصائب تھے، مشکلات تھی، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، دوسری طرف انسانیت سے فرعونوں کی غلامی کو نجات دلانا، انسانیت کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلانے کا آبجیکٹو تھا، قیصر و کسریٰ کے ظلم کے نظاموں کو مٹانے کا آبجیکٹو تھا، فرعونوں کی گردنوں کو کاٹنے کا آبجیکٹو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد پر کھڑے رہے، ہر مشکل کو برداشت کیا، اور ان تمام مشکلات سے گزر کر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریے کے اوپر لازوال یقین کے نتیجے میں سرخرو ٹھہرے، تاریخ کی انعام یافتہ جماعتوں کے ماتھے کا وہ جھومر ہے۔ کیا بنیادی عمل اختیار کیا؟ اپنے نظریے پر اٹوٹ یقین اور اس کے مطابق سراپا عمل، کیونکہ نظریہ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے انقلاب برپا کر کے انسانیت کو بتا دیا کہ اگر سچائی پر آپ ہوں گے تو ساری دنیا بھی اگر آپ کی مخالف ہو، فتح آپ ہی کے قدم چومے گی، کامیابی و کامرانی آپ ہی کا مقدر ہوگی، سچائی پر ہونا ضروری ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد آج ہماری انقلابی اس جدوجہد کے اندر بطور بنیاد کہ ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر کار فرما ہے۔ تو انقلاب کے جو بنیادی ناگزیر تقاضے ہیں، اس میں سب سے پہلا تقاضا اپنے نظریے پر اٹوٹ یقین، اٹل یقین، اس میں کسی قسم کے ابہام کی گنجائش نہیں۔ یونائٹڈ پاکستان کا نظریہ انقلاب واضح طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اس سرزمین پر سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹک، نیشنلسٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس آبجیکٹو میں ہمارے افراد میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور نظریہ
میں نے بات کی کہ عمل کے بغیر صرف ذہنی موشکافیاں ہیں، خیال آ رہا ہی ہے محض، اور عمل وہی ہوتا ہے جو نظریے کے تقاضوں کے مطابق ڈھلا ہوا اور اس کا مظہر نظریے کا اور اس کو عمل کو ایک مربوط انداز میں پرونے کے لیے انقلابی جماعتیں اپنا دستور متعین کرتی ہیں۔ تو انقلابی جماعت کے اندر نظریات کی ریفلیکشن کا حامل دستور، اس کی حکمرانی، یہ بنیادی اصول ہوتا ہے۔ دستور انقلابی پارٹیوں میں اور معاشروں کے اندر جو آئین اور دستور ہوتا ہے، وہ سویلائز دنیا جو ہے، یہ اس کا بنیادی ایک کمال ہے کہ انسانیت نے ہزاروں سال کے ارتقاء کے نتیجے میں سویلائزڈ معاشروں کے لیے سوشل کنٹریکٹ کو، معاہدہ عمرانی کو، دستور کو بطور بنیاد کے اختیار کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو غیر مہذب معاشرے ہوتے ہیں یا تاریخ میں جو تھے، جو وحشی معاشرے تھے، جو یہ ہے کہ قبائلی معاشرے تھے، جن کے اندر کوئی دستور، کوئی ضابطہ، کوئی آئین موجود نہیں تھا، اس میں ہر فرد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہر فرد جو وہ کہتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری بات ہی حرف آخر ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں معاشروں کے اندر انتشار پیدا ہوتا تھا، معاشروں کے اندر تقسیم پیدا ہوتی تھی، معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے تھے۔ مائٹ از رائٹ کا اصول کار فرما ہو تو جنگل ہی کے معاشرے ہوں گے، انسانی معاشرے تو نہیں ہو سکتے۔ انسانیت نے اپنی عقل و دانش کے ارتقاء کے نتیجے میں یہ طے کیا کہ سویلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ، معاہدہ عمرانی ہو، ایک دستور ہو جو ہمارے اوپر حکمران ہو۔ چنانچہ معاشرے ہوں یا انقلابی جماعتیں اور تحریکیں، دستور کی حکمرانی کے بغیر کبھی بھی وہ سویلائزڈ انداز میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ وہ پھر غیر مہذب اور وحشی معاشروں کی مثال تو پیش کر سکیں گے، لیکن سویلائزڈ دنیا کے اندر دستور کی حکمرانی ہی حرف آخر ہوتی ہے۔ دستور کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دستور بنیادی طور پر جو معاہدہ عمرانی ہے، وہ فطرت انسانیہ کے جمعی تقاضوں کا ترجمان ہے، وہ عالمگیر انسانی اقدار کا مظہر ہے، وہ عالمی انسانی اصولوں کا مظہر ہے، وہ عالمی سچائیوں کا مظہر ہے۔ دستور سے بڑھ کر کوئی عالمی انسانی اصول نہیں ہو سکتے سویلائزڈ معاشرے میں، دستور سے بڑھ کر کوئی عالمی سچائیاں نہیں ہو سکتی سویلائزڈ معاشروں کے اندر، دستور سے بڑھ کر عالمگیر صداقتیں نہیں ہو سکتی۔ دستور ہی عالمگیر سچائیوں کا مظہر ہے، دستور ہی عالمی انسانی اصولوں کا مظہر ہے، دستور ہی فطرت انسانیہ کے جمعی تقاضوں کا مظہر ہے۔ اس لیے دستور کی حکمرانی ہی ایک انقلابی جماعت کی شیرازہ بندی کے لیے بنیادی اصول رکھتی ہے، اور دستور کی حکمرانی سے سرمو انحراف کرنے کے نتیجے میں انقلابی جماعت وہ انتشار کا شکار تو ہو سکتی ہے، ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے دستور کی حکمرانی یہ بنیادی اصول ہے کہ اس کے تحت یونائٹڈ پاکستان نے جو چیزیں طے کی ہیں کہ نظریات، ہمارے بنیادی نظریات وہ ہمارے دستور کے اندر ہے، ہمارا دستور ان کا ترجمان ہے۔ ان نظریات کی بنیاد پر جماعت کی تشکیل ادارہ جاتی بنیادوں پر اور ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے اصول پر ہے کہ سینٹرل جنرل کونسل ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے اصول کے تحت وہ مینڈیٹ قائم کرتی ہے، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد پر اداروں کی تشکیل ہوتی ہے، اور پھر پارٹی کے تمام فیصلے اداروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے اصول کے تحت پارٹی کے جو مرکزی ادارے ہیں، سینٹرل جنرل کونسل، ایگزیکٹو بیورو اور ورکنگ بیورو، یہ تین بنیادی ادارے ہیں۔ پارٹی کے تمام تر فیصلے، بنیادی فیصلے انہی تین دستوری اداروں میں ہوتے ہیں، اور ذیلی تمام ادارے اور افراد جماعت ان اداروں کے فیصلوں کو من و عن، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کرنے کے پابند ہیں، دستوری طور پر پابند ہیں۔ یہ ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم کہ سینٹرل جنرل کونسل وہ دستور ساز ادارہ ہے، وہ الیکٹورل کالج ہے سینٹرل پریزیڈنٹ کے الیکشنوں کا، اور اسی طریقے سے وہ نظریات کا محافظ ادارہ ہے۔ ایگزیکٹو بیورو یہ پالیسی ساز ادارہ ہے، پارٹی کی تمام پالیسیاں ایگزیکٹو بیورو میں بنتی ہیں۔ نصاب سازی کا ادارہ ہے، پارٹی کا تمام نصاب ایگزیکٹو بیورو میں بنتا ہے۔
اور اسی طریقے سے دستور جو ہمارا ہے اس کی تعبیر و تشریح کا جو مجاز ادارہ ہے وہ بھی ایگزیکٹو بیورو ہے. پارٹی کے کسی فرد کا کوئی عمل یا کسی ادارے کا کوئی فیصلہ وہ دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا مجاز ادارہ صرف اور صرف ایگزیکٹو بیورو. کوئی فرد یہ فیصلہ یہ حکم جاری نہیں کر سکتا کہ پارٹی کا فلاں فیصلہ دستور کے مطابق نہیں. انقلاب 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 یونائٹڈ پاکستان یونائٹڈ پاکستان سرمایہ داریت. تو میرے قابل احترام احباب، آپ جائزہ پاس پارٹی کا بنیادی کیڈر ہیں. یہ بنیادی تنظیمی اصول ہر دوست کے دل و دماغ میں نقش ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے ہی پھر آنے والے افراد کی تربیت کرنی ہے کہ ہر فرد پارٹی کے اداروں کے فیصلوں کو ماننے کا مجاز پابند ہے. فیصلوں کو سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے وہ اپنے متعلقہ فورم کے اوپر سوال کرنے کا اختیار تو رکھتا ہے، لیکن فیصلے کو ریجیکٹ کرنا یا فیصلے کا انکار کرنا یا اس کو ماننے سے انکار کرنا یہ دستور کی بنیادی وائلیشن ہے. یہ کسی فرد کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو دستور کے مطابق ایگزیکٹو بیورو کا ادارہ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ دستور کی تعبیر و تشریح کرے. ورکنگ بیورو کا ادارہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ اور اسی طریقے سے ایگزیکیوشن کا ادارہ ہے کہ جنرل کونسل نے جو فیصلے کیے ہیں، ایگزیکٹو بیورو نے جو فیصلے کیے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد یقینی ہو. یہ رسپانسبلٹی ورکنگ بیورو کی ہے. تو میرے قابل احترام احباب، پوری پارٹی کے اندر ڈسپلن کو مینٹین رکھنا، اس کو قائم رکھنا، یہ ورکنگ بیورو کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری پارٹی کا دستور اور اس کے بنیادی ادارے ہیں. فرد کا کیا رائٹ ہے؟ فرد کو بھی آزادی حاصل ہے. دیکھیں، جمہوریت کے ہم بنیادی نظریے کے قائل ہیں، لیکن بے لگام جمہوریت کے ہم قائل نہیں. جمہوریت ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے تحت ڈسپلن کے اندر پروئی ہوئی جمہوریت ہی وہ جماعت کی ترقی اور استحکام کا باعث بنے گی. فرد کو آزاد رائے دینے کا اختیار حاصل ہے. کب تک اور کہاں؟ جس ادارے کا وہ ممبر ہے اس ادارے میں اگر وہ ڈویژن کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے تو اس ادارے کے اندر اس کو آزاد رائے دینے کا جو ایجنڈا ہے، اس کے اوپر جو ایجنڈا طے کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ آزاد رائے دے گا. اگر وہ پروونس کی کسی ایگزیکٹو یا ورکنگ کمیٹی میں ہے تو وہ اس کا متعلقہ ادارہ ہے. اگر مرکز میں ہے تو ورکنگ بیورو میں ہے تو ورکنگ بیورو اس کا ادارہ ہے. ایگزیکٹو بیورو کا ممبر ہے تو وہ اس کا ادارہ ہے. جنرل کونسل میں ہے تو وہ اس کا ادارہ ہے. تو متعلقہ اداروں کے اندر فرد کو آزاد رائے دینے کا اختیار ہے اس وقت تک جب تک کہ اس ایشو کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ کس اصول پر ہوگا؟ بھرپور ڈسکشن کے بعد جو لاجک پریویل کرے گی اس کے مطابق یا تو کثرت رائے یا اتفاق رائے. جو آج کی انسانیت کا سب سے بنیادی اصول ہے جمہوریت کے اصول کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا اداروں کے اندر. اور جب فیصلہ ہو جائے گا قطع نظر اس بات کے کہ کس فرد کی رائے پر ہوا، وہ پورے ادارے کا اور پوری جماعت کا فیصلہ ہوگا. جس فرد کی رائے اس حوالے سے مختلف تھی اس کا بھی وہی فیصلہ ہے، اور جس کی اس کی حمایت میں تھی اس کا بھی وہ فیصلہ ہے. وہ پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی کا ہر فرد اب اس فیصلے کو ماننے کا پابند ہے. کوئی بھی فرد اس ادارے سے اٹھ کر باہر نکل کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رائے تو مختلف تھی، ادارے نے یہ فیصلہ کر دیا. آپ کی رائے جو بھی تھی وہ اجتماعی دانش کی کھٹالی سے گزر کر فیصلے میں ڈھل چکی. اب جو فیصلہ ہے وہی آپ کی رائے ہے. اس کے اگینسٹ بات نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا. یہ بنیادی اصول ہے. رائے دیں فیصلہ ہونے سے پہلے، مکمل دلائل دیں. آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے. اختلاف کریں، دلائل دیں، لاجک پیش کریں، کنونس کریں. لیکن اگر نہیں کنونس کر سکتے تو اجتماعی دانش پر اعتماد کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو صوفیہ کا ایک انسٹیٹیوشن تاریخ میں رہا ہے کہ جس میں افراد کی حب جا کی تربیت کی جاتی تھی کہ یہ مرض نکلے، کیونکہ انسانیت کے اندر سے تمام امراض کو نکالا جا سکتا ہے، ایون کہ حب بال کو بھی نکالا جا سکتا ہے. وہ مرض جو سب سے آخر میں اور بڑی مشکل کے ساتھ اور بڑی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد وہ مرض نکلتا ہے، وہ کون سا ہے؟ حب جا. تو حب جا کے مرض کا تریاق اس جدید دور میں کیا ہے؟ کیونکہ آج تو ہر چیز انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے.
آج تو خانقاہ کا ادارہ بھی انسٹیٹیوشنلائز ہو کر پارٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے. تو اس پارٹی کے اندر جو طریقت کا بنیادی وصف ہے، شریعت، طریقت اور سیاست تو آلریڈی پارٹی کر رہی ہے ان نظریات پر انقلاب کے لیے. شریعت کی روح سے جو بنیادی طور پر ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیادیں وہاں سے پھوٹتی ہیں، اور طریقت کے لحاظ سے جو تصوف کی روح تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ افراد کے اندر اخلاص نیت پیدا ہو، افراد کے اندر سے حب جاہ کا مرض نکلے، اس کا سب سے بڑا تریاق جمہوریت ہے. کہ جب انسان کو اپنی رائے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی کریشن ہوتی ہے. جب انسان اپنی رائے سے دستبردار ہوتا ہے تو وہ حب جاہ کے مرض کو خود اپنے اندر سے کھرچ کر نکال رہا ہوتا ہے. جب وہ وحدت کے بنیادی ہمارے فلسفے کے تحت جب وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ جو دوسرے فرد نے رائے دی ہے وہ بھی تو میری ہی رائے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں تو ایک ہی، ہم تو وحدت کے قائل ہیں. میں اور وہ الگ الگ نہیں ہیں، ہم وحدت کے قائل ہیں. اس کی رائے بھی میری رائے ہے، میری رائے بھی اس کی رائے ہے. تو جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو پھر وہ جو جاہ پرستی کا مرض ہے وہ مرض پھر دل و دماغ سے کھرچ کر نکل جائے گا. اس لیے یہ جو تجربہ ہے جمہوریت کا، یہ جدید دور کے اندر جو صوفیہ کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا اس کا متبادل جماعت کے افراد کے اندر سے حب جاہ کے مرض کو توڑنے کے لیے یہ بطور تریاق ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. تو ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر میرے قابل احترام احباب، ہم انقلاب کے اپنے آبجیکٹو کو حاصل نہیں کر سکتے. تو آج یونائٹڈ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ دستور کی حکمرانی ہی اول اور آخر ہے. اور یاد رکھیں، مجھ سمیت ہر فرد وہ انقلاب کے اس عظیم آبجیکٹو کے مقاصد کا وہ اعلی کار ہے. جب تک وہ انقلاب کے ان عظیم مقاصد کے تحت بروے کار آتا رہے گا، فرد کی بھی ترقی ہوتی رہے گی، جماعت بھی آگے بڑھے گی. لیکن کوئی بھی فرد، یاد رکھے، کوئی بھی فرد اگر انقلاب کے عظیم مقاصد سے سرمو انحراف کرے گا تو جماعت تو آگے بڑھ جائے گی، فرد ہی کو زوال کا شکار ہونا پڑے گا. کوئی فرد جماعت کے لیے ناگزیر نہیں ہے. افراد کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی بھی فرد، انقلاب کی تاریخ بتاتی ہے، کوئی بھی فرد ناگزیر نہیں ہے. انقلاب ناگزیر ہے، جماعت ناگزیر ہے. اجتماعیت ناگزیر ہے، دستور کی حکمرانی ناگزیر ہے. مجھ سمیت سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جو بھی اس کے سامنے سر اٹھائے گا وہ تاریخ کے اندر وہ عبرت کا نشان بن جائے گا، اور اس کا مقام واضح طور پر تاریخ کے کوڑے دان میں ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، کہ جب آپ نے ترقی کرنی ہے، لیڈرشپ کو آپ نے ارتقاء سے ہمکنار کرنا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس کے لیے اجتماعیت کے تحت بروے کار آنا ضروری ہے. اور اگر اجتماعیت کے مد مقابل ہم یہ سامنے لگیں کہ جناب پوری جماعت شاید میرے سینگ پر کھڑی ہے، تو کسی کے سینگ پر جماعت نہیں کھڑی ہے. جماعت دستور کی حکمرانی کے تحت کھڑی ہے، جماعت اپنے نظریات کی بنیاد پر کھڑی ہے، جماعت انقلابی افراد کی کمٹمنٹ کی بنیاد پر کھڑی ہے. جماعت تاریخی عمل کے نتیجے میں جو پیش رفت ہے، تاریخی حرکی قوت کے طور پر جو فطرت اللہ کا بنیادی تقاضا ہے، کل یوم ہوا فی شان کا تقاضا ہے کہ اس شان نے آج کے دور میں جلوہ گر ہونا ہے، اس نے آج کے دور میں اپنا اظہار کرنا ہے. کل یوم ہوا فی شان کے اظہار کے تحت یہ جماعت کھڑی رہے گی، قائم رہے گی، اور انقلاب برپا کرتے رہے گی. انقلاب انقلاب یونائٹڈ پاکستان زندہ باد، یونائٹڈ پاکستان زندہ باد. یونائٹڈ پاکستان آج کے دور میں وہ انقلابی اجتماعیت ہے کہ جس میں کل یوم ہوا فی شان کا بس پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے، اور کل یوم ہوا فی شان کے اس وصف کے تحت اس بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ آگے بڑھ کر رہے گی، اپنے منزل تک پہنچ کر رہے گی. جو بھی اس کے صدر آئے گا وہ گمکردہ راہ ہو جائے گا، اور انقلاب اپنے انقلابی جماعت کل یوم ہوا فی شان کی ہر کی قوت کے تحت یہ انقلاب برپا کر کے رہے گی. اور یاد رکھیں
اس پر سوچ سمجھ کر چلیں اور شعور کے ساتھ چلیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو. پیغمبروں کی راہ پہ چل کے نہ دیکھنا, پیغمبروں کی راہ پہ چل کے نہ دیکھنا, اور اگر چل پڑو تو راہ کے پتھروں کو نہ دیکھنا. اس راستے میں مشکلات لازمی طور پر آئیں گی. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے تو ہم اور آپ کی اس کھیت کی مولی ہیں, ہمیں اس سے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا. لیکن آپ کی سامراجی طاقتوں کو مٹانے کا تقاضا ہے, فق کلی نظام کے ہمارے نظریے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے انقلاب کے نظریے پر یقین کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, بے خوفی کے ساتھ ہم ثابت قدم رہیں, ہم کھڑے رہیں تاکہ ہم انسانیت کو آج کے دور کے فرعونوں کی غلامی سے نجات دلا سکیں. اس مشکل راستے پر اپنے ہمت سے کھڑے ہوں گے تو تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے عام ہو جائیں گے. اور اس میں یاد رکھیں, کسی بھی انسینٹیو کے تحت اس جد و جہد میں نہ چلیں کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں میرے پاس فلاں عہدہ ہونا چاہیے, فلاں ٹائٹل ہونا چاہیے, فلاں ادارے میں تاحیات نصب مجھے ہونا چاہیے. یہ سب نفسانیت ہے, نفسانیت سے بچے. جماعت جو ہے وہ اگر کہتی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, امام انقلاب الاسمی فرماتے ہیں کہ جماعت حکم دیتی ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانے میں ہی آپ کی ترقی ہے. جماعت کہتی ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانے میں ہی آپ کی ترقی ہے. جماعت اگر آپ کو مرکز میں ذمہ داری دیتی ہے تو وہی آپ کے لیے جو ہے نا ترقی کا راستہ ہے. جماعت اگر آپ کو یونٹ میں ذمہ داری دیتی ہے وہی آپ کے لیے شرف ہے. اس لیے کسی بھی ٹائٹل اس کی ستائش رکھنا, اس کی خواہش رکھنا اور اس بنیاد پر پارٹی کے اندر کام کے لیے آمادہ ہونا, یہ سراسر نفسانیت ہے. اس سے بچیں, اس سے یہ زہر قاتل ہے انقلابی لیڈرشپ کے لیے. اور یاد رکھیں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس جد و جہد کے ساتھ ہم وابستہ ہوں تاکہ ہم تاریخ میں امر ہو جائیں, یہ جسٹ موٹیویشن کے لیے ہے, ورنہ ہمیں اس کی بھی خواہش نہیں ہونا چاہیے. انقلابی تو اس قدر بے لوث ہوتا ہے, اس کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوتی ہے کہ عظیم الشان بلڈنگ جس طرح آپ کے سامنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اس ہوٹل میں, یہ ہوٹل کس پر کھڑا ہے؟ یہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہے. بنیادیں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں نظر آ رہی نا. تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت میں جو انقلاب کی عظیم الشان اور پرشکو بلڈنگ تعمیر ہوگی, اس بلڈنگ کی بنیادوں میں جو نظر نہیں آ رہی, ان نہ نظر آنے والی بنیادوں کے طور پر بھی اگر ہم کار فرما ہو جائیں تو یہی میری کامیابی ہے. چائے کے نمود و نمائش سیرے کی تمنا رکھنا اور اس بنیاد پر پارٹی کے اندر فتنہ پیدا کرنا, میرے دوستو اس کی گنجائش نہیں ہے. جماعت نے اپنی ریٹ ہر صورت میں قائم کرنی ہے. جماعت صرف نظر کرتی ہے, جماعت موقع دیتی ہے, جماعت اتمام حجت کرتی ہے, لیکن جماعت جب فیصلہ کرتی ہے تو امپلیمنٹ ہو کے رہتا ہے. اس لیے ہمیں جماعت کے صرف نظر اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. وہ موقع ہے آپ کے پاس سنبھلنے کا. اگر نہیں سنبھلیں گے تو جماعت تو آگے بڑھ جائے گی, پچھتاوا آپ کو ہی ہوگا. تو اس لیے میرے قابل احترام احباب, آج کے دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جب معاشرے اور سماج کے اندر ہر طرف مایوسی ہے, بے عملی ہے, انتشار ہے, سیلفش تھاٹ ہے, ایسے میں یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے نعمت ہے. یہ تاریخ کی انعام یافتہ جماعتوں کے اسوے پر چلنے والی یہ چھوٹی سی اجتماعیت, اس کے لیے کوشش کرنے والی یہ چھوٹی سی اجتماعیت, اس اجتماعیت کا حصہ ہونا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, یہ ہمارے پاس نعمت ہے. اس کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کو ہم نے مزید آگے لے کر چلنا ہے. اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ اس وقت پوری قوم سرمایہ نظام کے جبر تلے وہ سسک رہی ہے, وہ تڑپ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں, سب مذہبی جماعتیں, یہ 2 نمبر جماعتیں, ان سے یہ عوام مایوس ہو چکے ہیں. یہ اقتدار کے بھوکے یہ سیاستدان جو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یہ عوام کی مقدر کو کیا بدلیں گے؟ یہ عوام کو اس ظلم کے نظام سے کیا نجات دلائیں گے؟ عوام کو ظلم کے نظام سے نجات دلانے کے لیے ایسی اجتماعیت چاہیے جو بے خوف ہو,
جو نہ بکنے والی ہو نہ جھکنے والی ہو، جس کا اول اور آخر اپنے نظریے پر یقین ہو، جس میں فرد واحد کے بجائے اداروں کی حکمرانی ہو اور اداروں میں جمہوریت کے اصول پر فیصلے ہوں، اور جو گراس روٹ لیول پر عوام میں پینیٹریٹ کر کے عوام کی طاقت کو اپنے ساتھ ملٹی پلائی کرے، اور پھر کل یومن ہوا فی شان کے تقاضوں کے تحت وہ جماعت وہ سائل روا بن جائے کہ جس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح سرمایہ دار، جاگیردار، یہ کرپٹ جرنیل، یہ کرپٹ بیوروکریٹ، یہ کرپٹ سیاستدان، یہ سب کے سب یہ بیٹھ جائیں اور عوام خلق خدا راج کریں۔ تو خلق خدا کے راج کے لیے اس اجتماعی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانا یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن نظر آئے اس کو مٹا دو۔ ہم نے ہر نقش کہن کو مٹانا ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ ہم نے جماعت کو خالص رکھنا ہے، نظریے کو سربلند رکھنا ہے، دستور کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، اور اس اجتماعیت کو پاکستان کے عوام کا مقدر بدلنے والی اجتماعیت بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔